اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے دروازوں کو رات کے وقت بند کرو، اللہ کا نام لے کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر ان دروازوں کو بند کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم مرغے کی آواز سنو وہاں تم اللہ کا فضل مانگو، یعنی کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إذا سميتم نباح الكلاب ونحيك الحمير من الليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم او كما قال علیہ السلام۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ رات کے وقت کتوں کا رونا اور گدھوں کا رینگنا یہ کس وجہ سے ہے۔ شرح سنہ کی روایت ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اذا سمیتم نباح الکلاب ونحیک الحمیر من اللیل، کہ رات کے وقت جب تم کتوں کا رونا اور گدھوں کا رینگنا سنو، فرمایا فتعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ ناظرین، رات کے وقت جب کتے روتے ہیں تو یہ آفات کو، بلیات کو دیکھ کر روتے ہیں، اور گدھے رات کے وقت جو رینگتے ہیں یہ شیطان مردود کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم مرغے کی آواز سنو وہاں تم اللہ کا فضل مانگو، یعنی کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو۔ مرکات نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب ان کے پاس جاؤ تو وہاں تم اللہ کا فضل مانگو، ان کے پاس جا کر دعا کرو، اور جب کسی فاسق کو، فاجر کو دیکھو تو وہاں تعوذ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا جب تم کتوں کی رونے کی آواز سنو یا گدھوں کے رینگنے کی آواز سنو تو تم شیطان مردود سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ مرغے کی آواز سنو تو تم اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرو۔ ناظرین، اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قدم رک جائیں تو نکلنا یہ کم کر دو، کیونکہ رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، یعنی رات کے وقت جو چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یعنی جنات ہیں وہ رات کے وقت باہر نکلتے ہیں، وہ پھرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ رات کے وقت تم پھر باہر نہ نکلو، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو تو رات کے وقت باہر نہیں نکالنا چاہیے کہ جس سے وہ ڈر جائیں گے، اس لیے یہ فرمایا گیا کہ بچوں کو رات کے وقت باہر نہ نکالا جائے۔ اور اس لیے بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کہیں تم اس مخلوق کے ساتھ خلط ملت ہو کر کہیں وہ تمہیں تکلیف ہی نہ پہنچائیں، اس لیے بھی فرمایا کہ رات کے وقت تم نکلنے سے بھی بچو۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے دروازوں کو رات کے وقت بند کرو، اللہ کا نام لے کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر ان دروازوں کو بند کرو، کیونکہ جن دروازوں پر یعنی بند کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو شیطان انہیں کھول نہیں سکتا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے برتنوں کو ڈانپ دو، اپنے مشکیزوں کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دو، یعنی جو مشکیزیں وغیرہ ایسے برتن ہیں جو کھلے ہیں، جن کے منہ کھلے ہیں، تو انہیں کسی کپڑے کے ساتھ باندھ دینا چاہیے، برتنوں کو ڈانپ کر رکھنا چاہیے کہ رات کے وقت جو بلائیات آسمانی نازل ہوتی ہیں وہی وہ کھانے پینے کے ان برتنوں کے اندر یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں داخل نہ ہو۔ تو جو حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں وہ ہمارے لیے نور علی نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔